اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کے فرزند اور مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے گراں قدر شاگرد آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، اور اب تک 10 جلدیں اس کتاب کی پبلش ہو چکی ہیں، اور اس کتاب میں کیفیت سلوک اللہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ افراد جو سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کرے، تو در واقع ہمارے بزرگان نے ایسی کتابیں تحریر کر دی ہیں کہ جن کے مطالعے سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انسان کو سلوک اللہ کا راستہ مل جاتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں عرفان اسلامی کا تعارف تفصیل سے بیان کر چکے۔ مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ رسالہ لب اللباب کا تفصیل سے جو ہے وہ جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کا مجموعہ ہے، جسے آیت اللہ حسینیہ طہرانی نے قلم بند کیا اور رسالہ لب اللباب کے عنوان سے پیش کیا، اور بیان ہوا کہ یہ دروس بھی مفسر قرآن نے مرحوم مہدی بحر العلوم کے رسالہ سیر و سلوک پر دیے، یعنی اسے متن قرار دیا اور اس پر انہوں نے دروس دیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی کتاب لقاء اللہ، اس سلسلے میں بہت مفید کتاب ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں آپ دیکھیں تذکرۃ المتقین، بہت بہترین کتاب ہے، اور بہت ساری ہمارے علماء نے، فقہاء نے، عرفاء نے، بزرگان نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جو افراد اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ان کتابوں کی رہنمائی سے، مدد سے وہ مدارج عالیہ طے کر سکتے ہیں۔ ہم انہی کتابوں سے خود بھی فیض حاصل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کتاب کی اور ایسی کتابوں کی مناسب الفاظ میں تشریح پیش کی جائے، تاکہ ہمارا اردو زبان مخاطب جو فارسی منابع سے، عربی منابع سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، ان تک یہ گراں قدر مطالب پہنچیں اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی فیض حاصل کریں ان مطالب پر عمل کر کے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سفر کرنے والے مسافروں کے لیے نصیحت کا ہونا ضروری ہے، اور کل بیان ہوا کہ خود خداوند متعال اپنے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو نصیحتیں فرما رہا ہے، ایسی نصیحتیں جن پر عمل کر کے حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سفر کرنے میں بہت سرعت اختیار کر سکتے ہیں، بہت تیزی اختیار کر سکتے ہیں، مدارج عالیہ طے کر سکتے ہیں، اور اپنی امت کو بھی یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ وہ بھی بلند مدارج طے کریں۔ لہٰذا بیان ہوا کہ اس حدیث کا ایک تفصیلی جو متن ہے وہ کتاب اصول کافی فروع کافی مرحوم کلینی نے جلد نمبر 8 فروعات میں سے جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 132 پر اس روایت کو تفصیل سے بیان کیا۔ علامہ طہرانی نے اس کتاب میں اس روایت کو مکمل تو بیان نہیں کیا، کچھ کلمات بیچ میں سے جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، لیکن جہاں تک ضروری ہے اس کتاب کے مضمون سے، جہاں تک تعلق رکھتا ہے، مناسبت رکھتی ہے، ان کلمات کو یہاں بیان کیا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ اگر خدا نے ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ توفیق دی کہ ہم کافی کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کریں، تو انشاءاللہ ان روایات کو وہاں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ بیان ہو رہا تھا کہ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا عیسیٰ تیقظ فی ساعات الغفلت، تیقظ یعنی بیدار رہنا، اے عیسیٰ غفلت کے مقامات پر بیدار ہو جاؤ، اے عیسیٰ بیدار ہو۔ وہ لمحات جن لمحات میں تمام مخلوقات غافل ہے، اے عیسیٰ تم غفلت نہ کرو، تم ان لمحات میں بیدار ہو، ان لمحات کی طرف توجہ کرو، اللہ کو ان لمحات میں یاد کرو جن لمحات میں دوسری مخلوقات اللہ کو یاد نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ ہمیں ایسے
مقامات کو تلاش کرنا ہے جن مقامات پر اللہ کی مخلوق اللہ سے غافل ہوتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو ان لمحات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو سب سے بہترین وقت رات کی تاریکی ہے، جب تمام اللہ کی مخلوق آرام کر رہی ہوتی ہے، سو رہی ہوتی ہے، خواب غفلت میں مبتلا ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل مخلوق انسان سو رہا ہے۔ عیسیٰ تم اٹھو، تم بیدار ہو جاؤ، تم مجھ سے ہم کلام کرو، تم مجھ سے گفتگو کرو۔ پس تہجد کا وقت انسان کے تہجد کے لیے ہے، یعنی بیدار ہونے کے لیے ہے۔ نصف شب کا وقت، آدھی رات کا وقت اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے ہے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے ہے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے ہے، اور اکثر انسان ان لمحات میں غافل ہوتے ہیں۔ وہ انسان جو راتوں راتوں جاگتے ہیں اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو وہ ان پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ یہ رات کو بیدار ہیں، لیکن ان کی بیداری اللہ کے لیے نہیں ہے، لغویات کے لیے ہے، فضولیات کے لیے ہے، محرمات کے لیے ہے، وہ بھی اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ لہٰذا ایسے لمحات میں خود بیدار ہونا اہمیت رکھتا ہے، اور بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد میں خود کو جو ہے وہ بیدار رکھنا، یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا رات کے وقت بیدار ہونا اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اس کے بعد طلوعین کے درمیان جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں، جب لوگ سو جاتے ہیں، چونکہ نماز فجر کا وقت، نماز فجر کے وقت سے پہلے، نماز فجر کے وقت کے بعد اور سورج نکلنے تک، یہ جو اوقات ہیں یہ غفلت کے اوقات ہیں۔ انسان ان میں اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جبکہ یہی لمحات اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لمحات ہیں۔ یہ بس اوقات دن میں وہ اوقات جب انسان اپنے معاش کے لیے، اپنے روزگار کے لیے تلاش کرتا ہے، اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، تو وہ اپنی معاش میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو بطور مثال بیان کیے جاتے ہیں، اور نہایت اہم لمحات ہیں جن میں انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اے عیسیٰ، ان لمحات میں جب لوگ دنیا کے حصول کے لیے اس طرف اس طرف بھاگ رہے ہیں، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے کام کی پڑی ہے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف رہنے کے لیے اپنی منزل گاہ کی طرف دوڑ رہا ہے، اور یہ ایک جو مسابقہ اور ایک جو مقابلہ لگا ہوا ہے روزگار کے لیے اور معاش کے لیے انسانوں کے درمیان، اور انسان اپنے معاش میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ بازار میں موجود ہے، دنیاوی معاملات میں موجود ہے، لیکن اس کی دنیا اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ انسان بازار جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ ادھر ادھر اپنے حصول معاش کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک کولو کے بیل کی طرح بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ رات کو گھر آتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، پھر اسی طرح سے صبح سے لے کر شام تک اس کا یہ سرکل چلتا رہتا ہے، اور تمام اوقات میں اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان اس قدر دنیا میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ذکر الہی تو کجا، نماز جو واجب ہے انسان کی، انسان اس نماز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ رزق کی تلاش کرنا، رزق کو تلاش کرنا، رزق کے لیے جستجو کرنا اسلامی تعلیمات میں مذموم نہیں ہے۔ خداوند متعال نے رزق کی اہمیت سے متعلق بہت تاکید کی ہے۔ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نورانی حدیث، جسے مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، حدیث نمبر 1 کے تحت اس روایت کو صادق آل محمد سے نقل فرمایا ہے، جو رزق کی اہمیت پر ہے کہ القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ جو شخص محنت کرتا ہے، جو شخص مشقت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق فراہم کر سکے،
القاد علی عیالہ، یہ جو جد و جہد کر رہا ہے اپنے عیال کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں تلوار چلاتا ہے، اور اس تلوار چلانے کے نتیجے میں کسی کو قتل کر دیتا ہے یا حتیٰ خود مارا جاتا ہے، تو اس کو جو فضیلت اور جو مقام اور جو رتبہ اس شخص کو حاصل ہے، عین وہی رتبہ، عین وہی فضیلت، عین وہی مقام اس قاسب کو حاصل ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے کسب کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کس صورت میں یہ مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھے گا؟ اس وقت جب اس کا معاش، اس کا روزگار، اس کا رزق جو ہے وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق رزق حلال پر مشتمل ہو۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ انسان نے جو رزق کے لیے جد و جہد کرنی ہے، جو تلاش کرنی ہے، تو نفسانی خواہشات جو انسان کی ہیں، جو انسان کو گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہیں، اس نے انسان کو گھیر نہ رکھا ہو، اس نے انسان کا احاطہ نہ کر رکھا ہو، اس کا کام اللہ کی یاد سے غفلت پر مشتمل نہ ہو، اس کا کام گناہ پر مشتمل نہ ہو۔ اگر اس کا کام شریعت کے مطابق ہے، اس کا کام اسلامی تعلیمات اور اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق ہے، اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب نہیں ہے، تو ایسا قاسب کل مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ ایسا شخص جب کسب و کار کے لیے نکلتا ہے اور آذان ہو جاتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسجد تلاش کرے، وہ نماز پڑھ لے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز اپنی ادا کر سکے، فجر کی 4 رکعت ادا کر سکے، ظہر کی، عصر کی 3 رکعت، مغرب کی 4 رکعت، عشاء کی، وہ اپنی نماز کی ادائیگی میں جد و جہد کرتا ہے۔ اس کا کسب غش پر مشتمل نہیں ہوتا۔ مکاسب محرمہ میں ایک حرام کاروبار کیا ہے؟ غش ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ملاوٹ ہے۔ یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی انسان اپنی جنس جسے وہ فروخت کر رہا ہے، جسے وہ بیچ رہا ہے، اس میں عیب موجود ہے، لیکن انسان اس عیب کو چھپا کر طرف مقابل کے سامنے جو ہے وہ اسے اچھا ظاہر کر کے گاہک کو بیچ دیتا ہے۔ گاہک جب گھر جاتا ہے تو جا کر دیکھتا ہے کہ یہ مجھے کیا چیز مل گئی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں معاشرے میں جب آپ فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت خوبصورت پھل رکھے ہوئے ہیں، نیچے جو ہے وہ انہوں نے گندے پھل یا خراب پھل جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو دو تو وہ اچھے والے نہیں اٹھا کے دے گا، وہ گندے والے اٹھا کر آپ کو دے گا، اور اس کے اوپر 2-4 جو ہے وہ اچھے بھی رکھ دے گا۔ جب آپ اپنا شاپر کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اوپر سے اچھے دکھائی دیں گے، تو آپ سمجھیں گے کہ سارے ہی اچھے ہیں، لہٰذا جب گھر پہنچیں گے تو جا کر دیکھیں گے کہ وہ 1 یا 2 دانے ٹھیک تھے، باقی سارے خراب تھے۔ یہ ہے غش، یہ ہے ملاوٹ، یہ ہے عیب، یہ ہے فریب، یہ ہے دھوکہ، یہ ہے فراڈ، جو حرام ہے اسلامی تعلیمات میں، جو اللہ کی یاد سے غفلت کا ایک سبب ہے، جو انسان کی رزق میں بندش کا ایک بہت بڑا عامل ہے۔ یا اسی طرح مثلا دیکھیں، انسان جو کرنسی کا کام کرتے ہیں تو بس اوقات کرنسی میں بعض نوٹ ایسے آتے ہیں جو معیوب ہوتے ہیں، جنہیں اسٹیٹ بینک بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ان کے قواعد و ضوابط ہیں، وہ ان پر پورا نہیں اترتے ہیں، لہٰذا انسان صحیح نوٹوں کے درمیان فاسد نوٹ بھی چھپا کر جو ہے وہ گاہک کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ سارے صحیح ہیں۔ گاہک بھی سادہ ہے، چیک کر کے لے لیتا ہے، زیادہ دقت نہیں کرتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو جا کر دیکھتا ہے کہ اسے خسارہ ہو گیا۔ یہ فعل حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ انسان جب کاروبار کر رہا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں لوگ اپنی مبیع کو، اپنی جنس کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے انواع و اقسام کے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں لوگوں کو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب آپ پاس جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چیز ہی کچھ ہو رہا ہے، بات ہی کچھ ہو رہا ہے۔ مثلا لیبل لگایا ہوا ہے کہ جو ہے وہ 5000 کی چیز ہے، جب آپ اندر جائیں گے تو وہ کہیں گے 5000 کی، تو یہ خراب والی چیز لکھی ہوئی تھی، اچھی چیز تو ہے وہ تو 20000 کی ہے۔ تو پھر انسان جب اندر جاتا ہے تو اس کو جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ انسان سودی معاملات کو، ربوی معاملات کو انجام دیتا ہے،
اور اسی طرح سے آپ اپنی زندگی میں جو ایسے کاروبار ہیں جو حرام پر مشتمل ہیں، جن میں ملاوٹ ہے، جیسے دودھ کے اندر پانی ملا دینا، یہ ملاوٹ ہے، یا پاؤڈر سے دودھ بنا دینا، کیمیکل سے دودھ بنا کر معاشرے میں فروخت کر دینا، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ اسی طرح کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جسے آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کل مجاہد فی سبیل اللہ کا مصداق نہیں ہیں عزیزان محترم۔ رزق کے طالب کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں رزق کو حاصل کرے اور کبھی مکاسب محرمہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس کی اس بات پر توجہ ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے وہ یہ سارے امور کو انجام دے رہا ہے، اور اللہ کے سامنے فراڈ کرے گا، دھوکہ دے گا۔ وہ اللہ کی یاد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے، زبان سے جاری ہونے والا ہر کلمہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ جب وہ بازار میں جاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر بازار میں جاتا ہے۔ مال دنیا سے اس کی محبت صرف اور صرف اس حد تک ہے کہ وہ اپنے وظیفے کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلا ہے اور کسب حلال کے لیے نکلا ہے۔ یعنی چونکہ اللہ نے اسے فرمایا ہے کہ جاؤ جا کر اپنے اہل و عیال کے لیے معاش کرو، لہٰذا یہ اہل و عیال کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ لہٰذا یہ اس کا وظیفہ ہے، یہ اپنے وظیفے کی ادائیگی کی خاطر ہے، مال دنیا کو چپاول کرنے اور مال دنیا کو حاصل کرنے کے لیے صرف باہر نہیں نکلا ہے، بلکہ وظیفے کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا اور اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی پیسہ آئے، جہاں کہیں سے بھی مال آئے، حلال ہے، حرام ہے، باطل ہے، اس کو وہ کہیں نہ کہیں سے تہیہ کر لے، جمع کر لے، اپنی تجوریاں بھر لے، اپنا بینک بیلنس بھر لے، اور پھر رات کو یہ جا کر کہے کہ میں کل مجاہد فی سبیل اللہ کا مصداق ہوں، تو کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ در واقع ایسا انسان جہنم کی آگ کا ایندھن ہوگا اور اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ ایسی آگ کہ جس آگ کا ایندھن انسان بھی ہیں اور جس آگ کا ایندھن پتھر بھی ہیں۔ پس انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بیدار ہونا چاہیے۔ انسان کو بیدار ہونا چاہیے سے مطلب انسان کا جسم بیدار نہ ہو، بلکہ انسان کا دل بیدار ہو، انسان کا ضمیر بیدار ہو۔ 24 گھنٹے انسان کا دل، انسان کا ضمیر بیدار ہو۔ اس کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن اس کا ضمیر بیدار ہے، وہ خود آرام کر رہا ہے، جسم آرام کر رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت بیدار ہے۔ ایسے انسان کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ کیا وظیفہ اپنائے کہ وہ غفلت کے لمحات میں بیدار رہے؟ تو اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ وہ شب بیداری کرے، تہجد گزاری کرے۔ تہجد گزاری دل کو بیدار رکھنے کے لیے نہایت اہم فارمولہ ہے۔ تہجد کے وقت بیدار ہو، تہجد کرے، رات کو تاریکی میں اٹھے، اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے گفتگو کرے، شب بیداری کے، تہجد گزاری کے مقدمات کو فراہم کرے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اسے اللہ کا وصال نصیب نہیں ہوگا، اسے اللہ کا ذکر نصیب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں بیداری اس کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ اور مقدمات تہجد میں رات کے وقت کم کھانا، رات کے وقت جلدی سو جانا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ رات کا آغاز عزیزان محترم مغرب سے ہوتا ہے۔ ہمارے فقہ جعفریہ میں مغرب جب حمرہ مشرقیہ زائل ہو جاتی ہے، یعنی مشرق کی طرف سے جو سرخی اٹھتی ہے، جب وہ انسان کے سر سے زائل ہو جاتی ہے تو پھر مغرب کا وقت ہوتا ہے، یہ رات کا وقت ہے، یہ روزہ کھولنے کا وقت ہے۔ اب یہ مغرب کی نماز کے وقت سے لے کر 5 گھنٹے گزر گئے ہیں اور انسان بیدار ہے، سو نہیں رہا ہے۔ خوب یقینی بات ہے کہ جو اس طرح سے بیدار رہے گا تو وہ کیسے تہجد کے وقت، نصف لیل کے وقت وہ بیدار ہو سکتا ہے۔ اور بطور خاص گرمیوں کے موسم میں جب انسان کی رات چھوٹی ہے، دن لمبا ہے، انسان کیسے جو ہے وہ آدھی رات کو جو ہے وہ بیدار ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے رات کا ایک عظیم حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ پھر بہانہ بناتا ہے کہ میرے پاس کل رات
مہمان آ گئے تھے، پرسوں رات یہ ہو گیا تھا، ترسوں رات یہ ہو گیا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا، میں دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ چلا گیا تھا، فلاں جگہ ولیمہ تھا، فلاں جگہ دعوت تھی۔ اگر انسان ایسے ہی اپنے لیے بہانے تلاش کرے گا تو ایھا الانسان متوجہ ہو جاؤ کہ اگر آج رات گزر گئی تو گزر گئی، اسے دوبارہ حاصل کرنا محال ہے۔ آج کی رات کا فیض جس سے میں محروم ہو گیا ہوں، میں بیدار نہیں ہوا ہوں، اس فیض کو دوبارہ حاصل کرنا میرے لیے محال ہے۔ لہٰذا میں یہ جو بہانے لگا رہا ہوں کہ آج ایسے تو کل ویسے تو پرسوں ویسے اور ترسوں ایسے، بیدار نہیں ہوا، تو اگر انسان بیدار نہیں ہوگا تو اس فیض عظمیٰ سے عظیم سے محروم ہو جائے گا۔ بس اگر کوئی انسان اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے بیدار ہونا ہوگا، اپنے جسم کو نہیں، اپنی حقیقت کو، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو بیدار رکھنا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو نصیحت کر رہا ہے، یا عیسیٰ تیقظ فی ساعات الغفلۃ، اے عیسیٰ جب لوگ غافل ہیں تو ان لمحات میں تم بیدار ہو۔ یہاں جسم کی بیداری نہیں، آنکھ کی بیداری نہیں، دل کی بیداری کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جس کا دل اس دنیا میں سو جائے تو وہ اس دنیا سے اگر چلا بھی جائے گا تو اس کا دل بیدار نہیں ہوگا، ہرگز بیدار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ جب بیدار ہونا تھا تب یہ سو رہا تھا۔ مومن کے دل کو ہمیشہ 24 گھنٹے بیدار رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے بندوں کی یہ سیرت ہے کہ ان کا جسم سو رہا ہے لیکن ان کا وجود لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذکر میں ذاکر ہے۔ ایسے افراد کو آپ نے مشاہدہ نہیں کیا ہوگا تو یقیناً مشاہدہ کریں، ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں۔ جسم سو رہا ہے لیکن وہ ذکر کر رہے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، ان کی زندگی سے متعلق یہ نقل ہے کہ وہ لوگ جو مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ اصفہانی کے درس میں شریک نہیں ہوتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ مرحوم بہجت ان کے درس میں شریک ہوئے ہوں گے تو ان سے جا کر وہ درس کے بارے میں سوال کر لیں۔ لہٰذا وہ آیت اللہ بہجت کے کمرے کی طرف آتے، کھڑکی سے دیکھتے آیت اللہ بہجت آرام کر رہے ہیں تو وہ سوتے ہوئے آیت اللہ بہجت سے سوال کرتے اور مرحوم بہجت ان کو جواب دیتے۔ جب بیدار ہوتے تو کہتے مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ یعنی ان کی حقیقت، ان کا ضمیر، ان کا دل، ان کی روح بیدار ہے، لوگوں کے سوالات کا جواب بھی دے رہی ہے اور وہ جسم ان کا آرام کر رہا ہے۔ انسان اگر بیدار ہو تو انسان کے لیے ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے۔ انسان مومن کے دل کو، وجود کو، حقیقت کو، روح کو، ضمیر کو ہمیشہ بیدار ہونا چاہیے۔ اور یہاں اس تمام بحث میں یا عیسیٰ تیقظ فی ساعات الغفلۃ میں یہاں مراد انسان کی حقیقت کا بیدار ہونا ہے، جسم کا بیدار نہیں ہونا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ آدھی رات کے وقت اٹھے، مبدا کی طرف توجہ کرے، حضرت حق متعال کی طرف توجہ کرے، خداوند متعال کی طرف ان لمحات میں توجہ سے انسان کی حقیقت بیدار ہو جاتی ہے، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، انسان ذاکر بن جاتا ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسا ہی ذاکر بنائے۔ جو غفلت کے لمحات ہیں، جو غفلت کے اوقات ہیں، خداوند متعال ان لمحات، ان اوقات میں ہمیں بیداری نصیب فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔